رضا شوکت صاحب. بسم اللہ جی. اللہ حافظ. درود پر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم وغم شیء جلی بعلی 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 صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. ضرور آمین کہا کرو. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے. پورے پاکستان میں پورے جہان میں بادشاہ حسین کے ماتمی اپنے مشترکہ محسن کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ بادشاہ کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے. مظلوم کے ماتمی دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ رہے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے. مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب. درود مل کے بلند آواز. جی اجازت ہے. ڈائریکٹ نظم ہی پڑھنا چاہ رہا تھا میں. محترم ناظم ممبر صاحب نے 4 مصرے ایک عنوان پہ پڑھ دیے. جی مچل گیا میرا. شاعر آدمی ہوں رہ نہیں پایا میں. وہ میں 4 مصرے آپ کی نظر کر کے پھر گفتگو شروع کرتا ہوں. حق اپنی جگہ آ گیا. مہربانی بھائی مہربانی بھائی. یہی بات آپ کر رہے تھے نا بیٹا جی. آپ تو اتنے عزت دار گھر کے عزادار گھر کے ذاکر گھر کے لوگ ہو. میں نے کہا حق اپنی جگہ آ گیا. یعنی علی وہاں آ کے بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے. بلال بھائی میں جس معیار پہ مولانا چھوڑ گیا ہوں مندرہ والے والوں کو آپ کو روز اس سے آگے سفر کرنا ہوگا. یہاں بیٹا جی میں کل اس مجمع کو چھوڑ کے گیا ہوں نا. آج اس سے آگے جانا ہوگا. پھر بات بنے گی. پھر میرے پڑھنے کا مزہ ہے. علی وہیں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. اٹھ کے کسی نے اعتراض کر دیا یا علی یہ کیا بات ہوئی. آپ کو وتیرہ نہیں پتا کہ نبی کے بعد جو لوگ نبی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں وہ سیڑھیاں چھوڑ چھوڑ کے بیٹھتے رہے ہیں. آپ نے وہیں قدم رکھ دیے جہاں نبی قدم رکھتا تھا. علی نے کہا شرم نہیں آتی یہ لکڑی کا ممبر ہے محمد کے شانوں پہ قدم رکھتا رہا. جس کو میلے سننا آتی ہے وہ بولے میرے ساتھ. جی با محسن صاحب. جی 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 حیدری. اللہ اس طرح دے. جی بیٹا جی تہاڈا یہ فرض بنتا سی کہ تسی اس گل تے بولو. میں تہاڈی کیا بات ہے پترو. جی بھائی جان مولا عزت دینے بڑی خوشی ہوندی ہے جس لے اوکھی گل تے بندہ بولدا. بولو میرے نال.
علی نے کہا شرم نہیں آتی، یہ لکڑی کا ممبر ہے، میں محمد کے شانوں پہ یہ قدم رکھے، اور ایسے بھی نہیں، عام تام جگہ پہ بھی نہیں، کسی محلے میں نہیں، کسی بیٹھک میں نہیں، کسی شاہراہ میں نہیں، کسی گراؤنڈ میں نہیں، کسی میدان میں نہیں، اللہ کے گھر میں۔ بولی پتر میرے نال، ہاں کسی عام کام جگہ پہ نہیں، اللہ کے گھر میں علی نے محمد کے شانوں پہ قدم رکھ دیے۔ ہاں بلکہ چلو اتنا بول پڑے ہو تو آؤ، اس سے بھی آگے کا سفر کرتے ہیں، تم بولتے آؤ گے میں بولتا ہوں گا۔ ہاں نبی نے کہا فتح مکہ کے دن، بلکہ فتح مکہ وہ دن ہے جب نبی نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے آج جو بندہ اللہ کے گھر آ جائے گا اسے پناہ ہے، جو بندہ اپنے گھر بیٹھا رہے گا اسے پناہ ہے، جو بندہ ابو سفیان کے گھر آ جائے گا اسے بھی پناہ ہے۔ مینو ارمان لگا اس جوان سے جہاں کو زبان سی تو چپ کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ محسوس نہ کیجیے گا، ہر بندے کا اپنا گھر ہے، سامنے اللہ کا گھر ہے، یا اللہ کے گھر آ جائے یا اپنے گھر چلا جائے، بیچ میں ابو سفیان کا گھر کیوں ڈالا ہے؟ فرمایا شوکت تو جانتا نہیں، میں جانتا ہوں، جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے اس کے تین عناصر پیدا ہوتے ہیں، ایک اسے مان لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، ایک نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے، ایک مان کے نہیں مانتا وہ منافق ہوتا ہے۔ لالے چادر کدوں ٹھنڈے تین پیانا چادر لا دے کدوں سردی ہے؟ ہائے لری چلو تے بزرگ نے، تو جوان آدمی ہے، چادر چلوکا تے چھت پا کے بیٹھا ہے، مرضی ہے تیری۔ تھوڑی کیا بات ہے پتر، تسی جیو سارے دن دیا تھکاوٹاں میریاں لا دیندے ہو، قرآن دی قسم کیا بات ہے تھوڑی اصلاح کی۔ ہاں ایک مان لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، ایک نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے، ایک مان کے نہیں مانتا۔ میرے اس پاس سے بیٹھے ہو تھوڑے حال بولنا جائز نہیں، ایک مان کے نہیں مانتا، بولو بیٹا وہ منافق ہوتا ہے۔ نبی نے کہا شوکت میں تینوں کردار کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے فاتح مکہ کی حیثیت سے اعلان کر دیا ہے آج جو اللہ کے گھر میں آئے گا وہ مومن ہے، جو اپنے گھر بیٹھا رہے گا وہ کافر ہے، جو ابو سفیان کے گھر آئے گا جی بولو نا، جی جی پتر جی میں تیرا نسل دی میں جڑی دعا دل چ لے کے بیٹھے گا جی قبول کری۔ جیو جیو مدرانے والے ہوں تو سلام کرا پتر، تھوڑی کیا بات، جو ابو سفیان کے گھر آئے گا وہ منافق ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن نبی نے بلال سے کہا بلال جا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آزان دے۔ ہوں باجی میں نے کو نہیں پتا میں کتنا پڑھ جاؤں، وہ موڈ ہی ہو گیا، جا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آزان دے۔ تیزی سے چلا بلال کعبے کی چھت پہ جا کے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، اس نے کہا محمد کے صحابہ میری مدد کرو، مجھ پہ ایک مشکل بن گئی۔ بڑے بڑے صحابی کھڑے ہوئے تھے، کسی نے نہیں کہا تو اللہ کے گھر کی چھت پہ کھڑا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگ۔ کی فائدہ اس بندے نو مہینے سے جا جانتا جڑا باہر کھلوتا ہے اندر بیٹھا ہے، زبان رکھ دیا تو چپ کر گیا۔ مولانا آپ کی کیا بات ہے بیٹا؟ کسی نے نہیں کہا تو اللہ کے گھر کی چھت پہ کھڑا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگ۔ انہوں نے کہا کیا مدد کریں؟ اس نے کہا یار میں کعبے کی چھت پہ آ گیا ہوں، نبی نے کہا جا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آزان دے، میں بڑا خوشی خوشی آیا ہوں کہ میں تاریخ کا حصہ بن جاؤں گا، یہاں آ کے مجھے یاد آیا ہے پہلے میں کعبے کی طرف منہ کر کے آزان دیتا ہوں۔ یہاں آ کے مجھے یاد آیا ہے پہلے میں کعبے کی طرف منہ کر کے آزان دیتا ہوں، آج میں کعبے کی چھت پہ ہوں، منہ کدھر کروں؟ کعبے کی چھت پہ ہوں، منہ کدھر کروں؟ قرآن کی قسم ہے وہ بندہ معاشر والے دن تک میرا مجرم رہے گا کہ ان کا سمجھ نہیں دے چپ کر گیا، کعبے کی چھت پہ ہوں، منہ کدھر کروں؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ وہ بارگاہ محمدی میں آئی، یا رسول اللہ بلال بھائی جان پریشان ہے، نبی کعبے کی چھت کے نیچے آ گئے، بلال خیریت تو ہے کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جی آج تک جتنی آزانیں دی ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر، آج آپ نے کہا
آئے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آرام دے. چھت پہ آ کے مجھے یاد آیا منہ کدھر کروں. بلال پوچھ رہا تھا منہ کدھر کروں. محمد نے صحابہ کی طرف دیکھ کے پوچھا میں نا علی, علی کہاں ہے؟ دونوں ہاتھ اونچے, حیدری. جی کی بلا, جی بلال بھائی جان, سارے 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 حیدری. وہ پوچھ رہا تھا منہ کدھر کروں, اور نبی صحابہ کی طرف دیکھ کے پوچھ رہا تھا اے نا علی, علی کہاں ہے, اے نا علی, علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا جی وہ بیٹھے ہیں. فرمایا بلاؤ علی کو. علی کو بلائے گا. علی کا ہاتھ پکڑ کے بلال کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں بلال گھبرانا, کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ہم دونوں کی طرف منہ کر کے آذان دے دے, حقیقت کعبہ یا میں ہوں یا علی ہے. ہوں پھر میرا گلا اس بندے نہ جڑا نہیں بولے. پہلی باری او دروازے والا حلالی پتر بولے جی اندر علی اتوں بولی حیدری. جوانیاں مارو. کعبے کی چھت پہ چڑھ کے علی اور میری طرف منہ کر کے آذان دے دے, حقیقت کعبہ یا میں ہوں. او بچوں مجھے سنو, حقیقت کعبہ یا میں ہوں. او پتر کھپ نہیں پانی ہے, بچے کٹھے نہ مٹھایا کرو یار, مہربانی کیتی کرو, تہاڈی بڑی مہربانی. ہاں نہیں دیہاتی ماحول دی نہیں گل پتر, گل ایویں بچے جتھے بھی کٹھے بیٹھ جان, بچہ تے باندر آرام نال بیٹھا ہوئے تے سمجھو بیمار ہے. ہاں بال شرارت نہ کرے تے باندر شرارت نہ کرے تے سمجھو بیمار ہے. بس دعا کرو کو بڑھڑا شرارت نہ کرے, ماحول خراب ہو جائے. گل میری ضائع نہیں کرنی. ہاں جس گل واسطے میں گل پا جی نے 4 مصرے پڑھ دیتے نے تے میرا موڈ بن گیا, پتہ نہیں کاپی کدوں کھولاں گے تے کی پڑھاں گے. ہن ایویں ہی بس ٹرے جانے ہیں, تسی سنی جاؤ تے میں پڑھی جاؤں. ہاں حکم دیا نبی نے, یا علی میرا جی چاہ رہا ہے تیرے شانوں پہ چڑھ کے میں بت نہ توڑ دوں. جس بندے کو وزیر کا معنی آتا ہے اس پہ واجب ہو جائے گا بولنا, باقیوں کو میں بتا دوں گا. یا علی میں تیرے شانوں پہ چڑھ کے بت نہ توڑ دوں. علی نے کہا جی میں تو شروع سے ہی آپ کا بوجھ اٹھانے کا عادی ہوں. بسم اللہ, مولا نے ذکر کرو, مولا اس طرح نے یہی کہا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے, ایکم یعاذرنی, کون ہے تم میں سے جو میرا بوجھ اٹھائے. ہائے بہت چنگا لگا ہے, قرآن کی قسم ہے بہت چنگا لگا بندہ ایڈی اوکھی گل تے بولے. ایکم یعاذرنی, کون ہے تم میں سے جو میرا وزیر بنے, جو میرا بوجھ اٹھائے. علی نے کہا جی میں تو شروع سے آپ کا بوجھ اٹھانے کا عادی ہوں. ارادہ کیا نبی نے علی کے شانوں پہ سوار ہو. فنزل جبرائیل, جبرائیل نازل ہوا, اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا, سلام کے بعد پیغام دیا. اللہ فرما رہا ہے آپ علی کے شانوں پہ نہیں, علی مہربانی بھیا جیو. اتوں پچھوں بولیا جی, پچھوں حیدری. اللہ فرما رہا ہے آپ علی کے شانوں پہ نہیں, علی آپ کے شانوں, آپ علی کے شانوں پہ سوار نہ ہوں. علی کو بسم اللہ بابا, علی کو اپنے شانوں پہ سوار کرا دیں. نبی نے کہا جبرائیل توڑنے تو بت ہیں, میں توڑوں یا علی توڑے. میں توڑوں یا علی توڑے, بات تو ایک ہی نہیں. بسم اللہ کرنا, بات تو ایک ہی نہیں. جبرائیل نے کہا جی بات تو ایک ہے, لیکن جلی کہہ رہا ہے جب بھی کوئی مہر لگانی ہوتی ہے نا, جتنے زور سے جتنے وزن سے دبا کے لگائی جائے اتنی اچھی لگتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تیرے ایک شانوں پہ لا الہ الا اللہ کی مہر ہے, دوسرے پہ محمد رسول اللہ کی مہر ہے. اللہ کے پاس علی ولی اللہ سے بڑا وزن ہی نہیں ہے. جی محسن, جی مرشد جی, جی بابا محسن شاہ پتر جی میں تیرا نسل جی من تھوڑیاں. اللہ کا جی بیٹا, جیو بیٹا,
اللہ کے پاس علی ولی اللہ سے بڑا ہے. کوشش کرو اکبر جی اس گل دی, بچے بیٹھن ضرور مگر بچے سنتے رہیں. ہاں اللہ کے پاس علی ولی اللہ سے بڑا وزن ہی نہیں ہے. اللہ چاہ رہا ہے ایک طرف لا الہ الا اللہ, دوسری طرف محمد رسول اللہ, بالکل اوپر ہو. فرمایا بس اس لیے علی کو سوار کرو. کہا نہیں. اللہ فرما رہے تیرے جتنے ساتھی ہیں, جتنے صحابی ہیں, جتنے دوست ہیں, جتنے احباب ہیں, جتنے چاہنے والے ہیں, سب کی عادت بنی ہوئی ہے جب ملتے ہیں, جہاں ملتے ہیں, جس جگہ ملتے ہیں, جھک کے تیرے شانوں کا بوسہ لیتے ہیں. میرا گلا بن جائے گا با شبیر اس بندے نال جہدے کول زبان ہوئی تے ملکیت علی دی ہوئی تے نے بولیا تجھے جب ملتے ہیں, جہاں ملتے ہیں, جھک کے تیرے شانوں کا بوسہ لیتے ہیں. اللہ چاہ رہے تو علی کو اپنے شانوں پہ سوار کرا. پھر ہوگا کیا؟ فتح مکہ کی فضیلت جسے یاد آئے گی تیرے بھائی کی مودت کا علم چومے گا, اور جو بھی چومے گا محمد تیرے ان شانوں کو, وہ حقیقت میں تو حیدر کے قدم. آخری حلالی ہاتھ جا کے بولے حیدری. چھیڑ دیتا ہی میں نے قرآن کی قسم. شاباش, تھوڑی کیا بات ہے. اچھا مندرے والے آ لو, قرآن گوائے جھوٹے تے صبح شام تبر ہے. یہ جو سونا کر کے پھر سن دیو, اندروں آواز آئی ہے 4 مصرے ہور پڑھی جا, پڑھی جاؤں. ہاں عید کا دن تھا نا, اور حسین کو شانوں پہ اٹھایا تھا رسول نے, اور جبرائیل نے عرش سے فرشتوں کو جمع کر کے کہا تھا اوہ جلدی 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 آؤ, فرش پہ ایک نیا منظر ہے, وہ دیکھو. انہوں نے کہا یہ کون سا نیا منظر ہے؟ کل کی بات ہے, فتح مکہ کا موقع تھا, علی محمد کے شانوں پہ سوار تھا, آج حسین محمد کے شانوں پہ سوار ہے. کیسی کمال کرتا ہے تو, وہ پدر تھا, یہ پسر ہے, وہ شجر تھا, یہ ثمر ہے. آپ تو لفظوں کے خریدار ہو بیٹا. وہ بھی امام, یہ بھی امام, وہ بھی ولی, یہ بھی ولی, وہ بھی منتخب, یہ بھی منتخب, وہ بھی چنا ہوا, یہ بھی چنا ہوا, وہ بھی برگزیدہ, یہ بھی برگزیدہ, وہ بھی اللہ والا, یہ بھی اللہ والا, وہ بھی بولتا قرآن, یہ بھی بولتا قرآن. فرق کون سا ہے؟ کل علی تھا, آج حسین. اس نے کہا فرق ہی بڑا ہے, تم نے توجہ ہی نہیں کی. جس بلندی کے تصور کو نہ پائیں مرسل, جس بلندی کے تصور کو نہ پائیں مرسل, کاتب منصب تقدیر وہاں جا پہنچا, اور جہاں پہنچے تھے علی کے بھی جوانی میں قدم, آج بچپن میں ہی شبیر. مجھے کسی بندے کا ہاتھ ہے قرآن دے میں نہیں بولنا, تے وہ نال میری کو لڑائی تے نہیں. ہاتھ اچھے حیدری. جی بیٹا سے, جی حکیم صاحب, جی جی وہ پہ, جی غازی اسدان لینا, جی 14 مسئلہ رکھنے ہیں. جی تھوڑی کیا بات ہے, تھوڑے معیار دی کیا بات ہے. جہاں پہنچے تھے حیدری, جہاں پہنچے تھے علی کے بھی جوانی میں قدم, آج بچپن میں ہی شبیر وہاں جا پہنچا. کیا کہا علی نے؟ اس نے کہا وہاں بیٹھ گئے ہو جہاں نبی بیٹھتا تھا. تسی پھر بول گئے ہو نا, میں تو اتنے ہی کھلوتا ہیں چاچا جی, میں تو اتنے ہی کھلوتا نا. ہاں اس نے کہا باقی لوگ آئے وہ نیچے ہوتے گئے ایک ایک قدم, آپ نے وہی قدم رکھ دیے جہاں نبی کے قدم تھے. علی نے کہا یہ لکڑی کا ممبر ہے, میں نے محمد کے شانوں پہ قدم رکھے ہوئے, یہ لکڑی کا ممبر ہے اور مجھے روک رہے ہو. بس علی تخت پہ بیٹھے ہی تھے, ایک بندہ آیا, یا علی تخت مبارک. علی چپ. دوسرا بندہ آیا, یا علی تخت مبارک. علی نہیں بولا. تیسرا بندہ آیا, یا علی تخت مبارک. علی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے. چوتھا بندہ بھی آ ہی رہا تھا, ساشا بن سوہان, نوکر ہے علی کا. اس نے آنے والے کی کلائی پکڑ لی. اس نے کہا کیا مذاق ہے, کیا تماشا بنائے ہوا ہے؟
کس بات کی مبارک؟ جو بندہ تھا یا علی تخت مبارک، انہوں نے کہا یار دیکھا نہیں علی تخت پہ آئے تو مبارک نے اسے کہا کیوں مبارک دے رہے ہو؟ بقائے دین کی مسند پہ اللہ کا ولی آیا، حقیقی وارث ممبر محمد کا وصی آیا، اور علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی؟ مبارک تخت کو دینا کہ آج اس پہ جی تھک گئے ہو تو بس کریے. آئے دری اس طرح دے بیٹا جی راضی رہیے گا. علی کو کیا مبارک دے رہے ہیں تخت ملنے کی؟ مبارک تخت کو دو نا کہ آج اس پہ سدا جیو، سدا سکھی رہو. جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے. پڑھنا میں ایسی سمجھو، میں ہوں پڑھنا شروع کیا پاور میں چھیڑ دیتا. جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے، خدا سے پوچھ وہ شبیر کا لہو تو نہیں. اچھا رینج نہ ہویا جے، ناراض نہ ہویا جے. میں تے سمجھا میں تسی اتھے آ گئے ہو تے میں تاں شروع کر دیتی یہ گل اوکھی ہے تو میں موڑ لینا. جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے، لہو تو نہیں. تم نے مجھے داد دیتے ہوئے قافیہ تلاش کرنا. میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں حکم دے رہا ہوں، لہو تو نہیں، لہو کا قافیہ ڈھونڈنا ہے تم نے. جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے. غازی دے ذکر دی قسم ہے پورے پنڈال چو ایک بندہ بولے میں پورے مندرال میں اس تو بعد داد آج تھی میں نہ منگا گا. جسے تو خاک سمجھ کر ہی سر جھکاتا ہے، خدا سے پوچھ وہ شبیر کا لہو تو نہیں. ثنا کی نوک پہ اس کا خطاب غیظ تو سن، کہیں حسین ہی جل جلالہ تو او مندرہ والا سلام ہی میرا، اور حلالیوں میرا سلام قبول کرو. ہائے میری کیا بات ہے تھوڑی. اور پتراؤں جی بیٹا مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے. ہائے 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 ہزاروں سال جیو. میری ایک گل ہور یاد رکھنی ہے، میں باقی ساری زندگی انیس نہیں آخری. میں ممبر تے تھوڑا ترلا پیا کردا، میں نہیں پتا کہ انیس کی رنج نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. انیس خدائے سخن تھا، میں اب تے سخن ہوں. بڑا فاصلہ ہے. انیس کے بعد کوئی انیس آیا ہی نہیں. ہاں وہ آخری بندہ تھا جس کا نام انیس تھا. پھر اس کو کسی نے کراس کیا نہیں. غالب ہمیشہ غالب رہا ہے. انیس ہمیشہ انیس رہا. ان دو شخصیتوں کو کراس لگا ہی نہیں ہے، کوئی ان سے آگے نکلا ہی نہیں ہے. خدا کی قسم میں بڑا فرق ہے انیس میں اور انیس کے بعد کی شاعری میں. مطلب چلو اگر سمجھ لو تو سب سے بڑا فرق یہ ہے ہم نے کربلا پڑھ کے لکھی ہے، انیس نے کربلا دیکھ کے لکھی. میں نہیں پتا کتنے بندے اس گھر کے باب محسن شاہ بول سکے مگر جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے انہوں نے داد بھی دے چلی ہے. جوان میرے نہ بول میں نے اور میں نے کی چاہیے. ہمیں کربلا پڑھائی گئی ہے، انیس جب چاہا اسے کربلا دکھائی گئی. اور جو مصرے سرکار انیس نے کہے ہیں، کبھی کوئی محفل رکھو سرکار انیس پہ پھر بتاؤں انیس کیا بولتا ہے. میری ہزار مجال ہے. ناراض تو نہیں ہو گئی. کوشش کرنی ہے زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جانا ہے. پیسے مانگ کے جانا پڑے تب بھی جانا ہے، سوال کرنا پڑے تب بھی جانا ہے. پیسے مانگ کے حج نہیں ہوتا. ہائے 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 جڑے بندے استخارہ کیتے اس گل تے انہیں میرے کی بات سمجھا دینا. جی بیٹا صحیح مولانا بیٹھے. چلو میں قرآن پڑھتا ہوں، جتنا آپ قبلہ کا احترام کرتے ہیں اس سے کو 1000 گنا زیادہ میں احترام کرتا ہوں. بڑے عرصے بعد مجھے کوئی امام ابا کبا والا عقیدے والا ملا. ہاں
ناراض نہ ہونا، اللہ انہیں زندگی دے۔ چلو کراؤ ترجمہ، کیا حکم ہے حج کے لیے؟ ہر بندہ حج کرے نہ؟ قبلہ یہی حکم ہے نا، جو مستطیع ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو سبیل کے راستے میں استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ حج پہ جائے ہی سبیل والا۔ کی آکھاں اس بندے نو جن کو منہ بھی سی، جن کا سمجھ بھی آ گئی، جو چپ کر کے بہ گئے۔ ہاں، اس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، جو مستطیع نہیں ہے وہ حج نہ کرے۔ بیوہ بہن کے پیسوں سے حج نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، ارمان ہی لگا اس بندے نے مہینے سے بہ کے چپ کر گیا۔ میں کہ بیوہ بہن کے پیسوں سے حج نہیں ہوتا، یتیم ہمسائے کی رقم سے حج نہیں ہوتا، سود کی رقم سے۔ ہاں، ایسے حاجی الحاج کا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استطاعت ہے تو حج کرو، نہیں ہے تو نہ کرو، لیکن زیارت قبر حسین کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، پاؤں پکڑو، منت کرو، قافلہ سالار سے کہو یار میں برتن دھو دوں گا، یار میں ملنگوں کو روٹی کھلاؤں گا، یار میں ماتمیوں کے کپڑے دھو لوں گا، مجھے کربلا لے جاؤ۔ اگر اپنی توہین برداشت کرو گے پھر پتہ ہے فرق کیا ہے؟ حج پہ ایک بار جاؤ گے، ایک حج کا ثواب ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو۔ کربلا ایک بار جاؤ، 70 حج کا ثواب ہے، قبول اتنا ہے کم سے کم یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ۔ پورے پنڈ نو سلام ہے، پورے ڈسکے نو، پورے مندرہ والے نو، پورے سیالکوٹ نو، پورے گجرالے دے اس مجمع نو میرا سلام۔ حج پہ ایک بار جاؤ بیٹا، ایک حج کا ثواب۔ حق تو نہیں ہے نا؟ کیا بات ہے؟ کیا بات؟ کربلا ایک بار جاؤ، 70 حج کا ثواب۔ معصوم فرماتے ہیں زائر قبر حسین گھر سے نکلتا ہے زیارت کے لیے، فتباشرت الملائکۃ من السماء۔ رکھو بھیا کے سامنے یہ عبارت ترجمہ کرواؤ۔ آسمان سے فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور تو بختوں والا ہے، تجھے حسین نے اپنے گھر آنے کے لیے چن لیا ہے۔ بخت والا ہے تو، تجھے زہرا کے لال نے اپنے گھر آنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ میں نکلتا ہوں یہاں آنے کے لیے، نکلتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں، کبھی اسد بھائی کا فون آ جاتا ہے، شوکت بھائی کتنے ہو، کبھی میسم کا فون آ جاتا ہے، بھائی جان کتنے پڑے ہو، کبھی اکبر کا فون آ جاتا ہے، بھائی جان کتنے پہنچے ہو، کبھی بزرگوں کا فون آ جاتا ہے، بھائی جان کتنے پہنچے ہو، آندیاں چاہ پیو گے، دودھ پیو گے، کھانا کھاؤ گے، بیٹھو گے، سیدھے ممبر تے جاؤ گے۔ یہ پروٹوکول ہے حسین کے ذاکر کا، یہ قرآن میرے سر پہ ہے، اگلا سانس نہ آئے اگر میں تیری داد کے لیے غلط کہوں، تو نہ بولے، تیری مرضی۔ معصوم فرماتے زیارت قبر غریب پہ جانے والا گھر سے پہلا قدم باہر رکھتا ہے، وقال اللہ بہ 40,000 ملک، اللہ 40,000 فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا دیتا ہے۔ سوری اس بندے سے جسے میری بات نہیں سمجھ آ رہی، بزرگ بولنے پہنے یار، جوان بولنا، تو نال بیٹھا، جوان بولو میرے نال، شاباش۔ وقال اللہ بہ 40,000 ملک، اللہ 40,000 فرشتے کو لفظ لفظ کا ترجمہ کروانا بھائی جان سے، سی ڈی میری لے لینا، اللہ 40,000 فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا دیتا ہے۔ زوار کربلا پہنچتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مالک کربلا آ گیا، میری ماں آہستہ بولو، میری بہنیں آہستہ بولو، پڑھنے دو۔ زوار کربلا پہنچتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مالک ظاہر کربلا پہنچ گیا، ہم واپس آئیں؟ یہ گل انہاں بندے واسطے جڑے شاعر سن سکتے ہیں، سوری ہر بندے دی گل نہیں، خطیب دی گل نہیں، شاعر دی گل ہے۔ مالک واپس آئیں؟ اللہ فرماتا ہے سچ بتاؤ، آنے پہ دل کرتا ہے؟ جی بزرگو، جی پتر جی ہے تھوڑا، نسل جی ہے تھوڑی، پورے شہر کو حکیم صاحب میرا سلام ہے، جی 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 جی، تیرے ساتھ نو یار سلام نہ کرا، محسن جی تھکتے گئے ہو پتر، تھوڑا جہاں اور بولو۔ اللہ فرماتا ہے سچ بتا، واپس آنے کو جی چاہ رہا ہے؟ نہیں مالک جی تو نہیں چاہ رہا۔ پھر یہیں رہو، جب تک ظاہر ہے تم یہیں رہو۔ بلال بھائی آنکھوں سے پڑا ہے، معصوم فرماتے ہیں کسی بندے کو خبر ہو جائے اس کی زندگی کے دن 40 سال 2 مہینے 2 دن ہیں،
وہ 40 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے. بی بی آہستہ بولو، مولا کا واسطہ مجلس پڑھنے دو، غازی کا واسطہ آہستہ بولو. اکبر جی کل اس بات کا دھیان کرو. 40 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے، مجھے دیکھیں 40 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے قبر حسین پہ اس رات آ جائے جس صبح اس کی موت ہے. معصوم فرماتے ہیں پھر محشر تک جیے موت نہیں آئے گی. پھر چاہو ذاکر صاحب معصوم فرماتے ہیں پھر قیامت تک جیے، نسل جیوے تیری، موت نہیں آئے گی. بندہ کھڑا ہو گیا، ابن رسول کیوں موت نہیں آئے گی؟ فرمایا موت سختی کا نام ہے، سختی کا فرشتہ کربلا نہیں جاتا. ہائے ہائے جی بابا معصوم شاہ اور پتر جیون تیرے اور نسل جیون تاری اور تاری جیو زندگی من بزرگوں کو خیر ہوئے. ہاں بڑی قبولیت کا لمحہ ہے. میرے بابا بیمار ہیں، دعا کرنا مولا شفا عطا فرمائے. فرماتے ہیں موت سختی کا نام ہے، سختی کا فرشتہ کربلا نہیں جاتا جب تک ظاہر اپنی مرضی سے رہے. واپس جائے فرشتے کہتے مالک وہ گھر جا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے مہمان کو راستے میں چھوڑنا اچھا نہیں ہوتا. جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ. ظاہر گھر پہنچ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مالک وہ گھر چلا گیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم واپس آئیں. اللہ فرماتا ہے تم جیسے لاکھوں ہیں میرے پاس. کس جنت میں بٹھا دیتے ہو یار موسم صاحب، کس جنت میں بٹھا دیتے ہو مدرہ والے والوں مجھے. اللہ فرماتا ہے تم جیسے او پتر کی آنا یار بچے تے نہ بٹھایا کرو. میں کل بھی ترلا کیتا ہے بچے نو کٹھے نہ بٹھایا کرو، میرے ال ویکھو. چلو تسی میرے ال ویکھو، چھڈو اس گل. ہاں مجھے دیکھ. اللہ فرماتا ہے کہاں ہے ظاہر قبر حسین؟ مالک گھر چلا گیا ہے. خالق فرماتا ہے تم جیسے لاکھوں ہیں میرے پاس. اوپر آؤ گے تو کیا کرو گے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک میں قیام والا ہوں، میں رکوع والا ہوں، میں سجدے والا ہوں، میں تسبیح والا ہوں، میں تحلیل والا ہوں، میں تقدیس والا ہوں. قیام والا قیام کرے گا، رکوع والا رکوع کرے گا، تقدیس والا تقدیس کرے گا، سجدے والا سجدہ کرے گا، تحلیل والا تحلیل کرے گا. اللہ فرماتا ہے آج کے بعد ظاہر قبر حسین کے گھر کے دروازے والے فرش کو عرش سمجھو، اسی فرش کو عرش سمجھو. فسبحونی وقدسونی وہللونی، میری تسبیح کرو، میری تقدیس کرو، میری تحلیل کرو. وقتبوا ذلک فی حسناتہ، کرو تم قیام تم کرو، لکھو اس کے کھاتے میں، رکوع تم کرو، لکھو اس کے کھاتے میں، سجدہ تم کرو، لکھو اس کے کھاتے میں، تسبیح تم کرو، لکھو اس کے کھاتے میں، تحلیل تم کرو، لکھو اس کے کھاتے میں، تقدیس تم کرو، لکھو اس کے کھاتے میں. مالک کتنے دن؟ اللہ فرماتا ہے دن گننے نہیں، الی یوم وفاتہ. پڑھے لکھے بندے بولے کہ میرے نال حیدری جی بیٹا صحیح. دن گننے ہی نہیں. پتر جیون تھوڑے، نسل جیون تھوڑی. تھوڑا جہاں دعا کرو، میں تھوڑا جہاں بولو، میرے نام دکھی ہونا. میں اس بندے تے جن گل سمجھ آ رہی ہوئے تو نہ بولے. دن گننے ہی نہیں، الی یوم وفاتہ، جب تک میں اسے بلا نہیں دیتا تب تک اس کے دروازے پہ بیٹھو. معصوم فرماتے ہیں زندگی کا آخری دن ہوتا ہے ظاہر قبر حسین کا. ملک الموت تیزی سے اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس حلالی تو لے کے، اس بزرگ تو لے کے او آخری بندے تک. مینو علم والے دی قسم ایک بندہ بھی چپ رہ گیا نا، مینو ارمان ہی بڑا لگنا پہ میں مندرہ والے عقیدہ پڑھیا کہ ہوئے تے جے سن سکتے ہو عقیدہ تے غازی دا واسطہ جے وہ بندہ ضرور بولے جی برداشت چوے آل محمد فضائل. معصوم فرماتے فرشتہ ملک الموت تیزی سے اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا. اللہ فرماتا ہے ملک الموت کہاں جا رہا ہے؟ مالک وہ زوار نہیں تھا قبر حسین کا، آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، روح قبض کرنے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے تو آ جا، میں جا رہا ہوں. تیرے شہر دی کیا بات، چاچا تیرے اس پنڈ دی کیا بات ہے، انہوں نے بہار دی کیا بات ہے. قرآن دی قسم ہے بڑا بڑا مجمع ہے نا، میں نے بلاتے کیا بات ہے. انہوں نے سن تو آجا لم یکبز روحہ الی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت ہی نہیں کہ زوار قبر حسین کی روح قبض. معصوم فرماتے ہیں روح نکل جاتی ہے ظاہر کی.
فرشتے کہتے مالک ہم واپس آئیں؟ اللہ فرماتا نہیں، اس کے جنازے میں شرکت کرو، غسل میں شرکت کرو، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارو، تعویذ قبر بند کر کے فرشتے کہتے مالک اب ہم آ جائیں؟ اللہ فرماتے کیا کرو گے، یہ حسین کا ظاہر ہے تم اس کے ظاہر بن جاؤ۔ کیا کرو گے میرے پاس آ کے، یہ حسین کا زوار ہے۔ مہربانی بھائی، مہربانی، ہائے نری، اللہ فرماتے یہ حسین کا زوار ہے۔ سارے بولو پھر جو بول دو، اللہ فرماتے یہ حسین کا زوار ہے، تم اس کے زوار بن جاؤ، اسی کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، فسبحونی وقدسونی وہللونی، تسبیح کرو، تقدیس کرو، تحلیل کرو، وقت گزارنے کا فی حسنات ہی، ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ۔ مالک کتنے دن؟ اللہ فرماتا ہے شمار ہی نہ کرو، الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک۔ مجلس کے یہ وہ جملے ہیں جو میں نے مختلف کتابوں سے لیے ہیں۔ کوئی جملہ میں نے سرکار علامہ شیخ جعفر شوستری کی خصائص حسینیہ سے لیا ہے، کوئی جملہ میں نے بہار سے لیا ہے، کوئی جملہ میں نے مقتل کی کتابوں سے لیا ہے، کوئی خلاصۃ المصائب سے لیا ہے، کوئی ریاض سے لیا ہے، کوئی توضیح اعضاء سے لیا ہے۔ یہ مختلف کتابوں سے جملے لیے ہیں میں نے۔ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے اندر ایک کتاب ہے، میرے سینے کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدہ۔ اس کے پہلے صفحے پہ یہ جملہ پڑھا ہے میں نے، تمہیں قبول ہو تو قبول کرنا، نہ قبول ہو تو اس کا حوالہ میرے پاس نہیں، سی ڈی بن رہی ہے۔ یہ جملہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں خود سے کہہ رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی بندہ امیر ہو یا غریب، سردار ہو یا نوکر، فقیر ہو یا بادشاہ، سید ہو یا غیر سید، بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب پہلی بار کسی جگہ پہ جائے نا، جتنا پروٹوکول بھی کیوں نہ ہو، اجنبیت کا احساس اسے لمبے سفر سے تھکا دیتا ہے کہ یار میں کتنے آ گیا، کتنے آ گیا۔ زندگی میں ایک بار کربلا چلے جاؤ، ثواب کتنا ہوگا یہ علی کو پتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جنت میں جا کے اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ پتر جیوے بدل ہو پڑا، نسلی جیوے توڑی، نسلی جیوے توڑی، پتر جیون توڑے، نسلہ جیون توڑی۔ اللہ اس طرح دے گی، ہائے ڈری۔ اچھا اسی تے بھائی برتھ پنجابی لوگ ہیں نا، ساری اردو ذرا کمزور ہے، سیدھی سیدھی گل ہے۔ اب پنجابی بندے ہیں نا، سیدھی سیدھی گل ہے، مان لینا چاہیے۔ میں جدو انڈیا جانا، جدو حیدرآباد دکن جانا، جدو کراچی جانا، خیر پور میرس جانا، اتنے اردو کا ایک لفظ بولیا جاتا ہے، کسی سخی کے دروازے پہ کوئی سوال کرنے جائے نا اور وہ اسے کچھ نہ دے، خالی لوٹا دے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہیں دیا۔ کوئی پوچھے بھائی آپ فلاں سخی کے در پہ گئے تھے، اس نے کچھ دیا؟ وہ کہتا ہے خاک دیا۔ جسے خالی لوٹا دیا جائے نا، وہ کہتے ہیں خاک دیا۔ اتنا کریم ہے زہرا کلال، خاک بھی دے دے تو شفا دیتا ہے۔ ان پھر جنا نہیں بولے وہ بوگلا نہیں ہوئے گا، اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں۔ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے۔ کوئی بندہ میری مدد کرے، اگر کسی کے پاس خاک شفا ہو تو مجھے دے دے۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، مہربانی ملنگ، بات سمجھانی ہے میں نے، تھوڑی بڑی مہربانی، مولا اس طرح دے، غازی اس طرح دے، بسم اللہ کر۔ ہر صاحب اکھاں نال ویکھ لو، ملنگ دی جیب وچوں نکلی ہے، پھر نہ آکھنا ملنگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے۔ کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا۔ بیٹا جی کافیہ کافیہ، ہاں ہاں ہاں، شاعری پنپتی ہے تمہارے آنگن میں، تم لفظوں سے کھیلنے والے لوگ ہو۔
ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے، کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے، زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر، زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر، خاک شفا ہے۔ 42 منٹ جو بندہ بولا اور اب نہ بولا، سمجھے وہ آج شوکت کے ساتھ نہیں بولا۔ زندہ ہوں تو بھائی جان مجھے دیکھیے گا، زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے، مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک۔ جی بابا، جی بابا، پچھلے حلالی نوکر میری سائن دے بولو حیدری، اور تیری جوانی سلامت پتر، تیرے ہاتھ سلامت۔ زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے، مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا۔ جاؤ 11 محرم کے بعد جب تمہارا دل کرے، سی ڈی بن رہی ہے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، مندرہ والا کے جس چوک میں، جس گھر میں، جس محلے میں، جس مسجد میں، جس بارگاہ میں تمہارا دل کرے، مناظرہ رکھو، مباحثہ رکھو، میں کتابیں نہ لے آؤں، مجھے چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دینا، شیعہ مذہب کے مطالعے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ خلق ہوئی خاک شفا، یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے، اور یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے۔ پتری جیون توڑے، نسلہ جیون توڑیاں، یہ اندر بستا علی ہو بولے حیدری۔ جی مرشد، جی سخی، حیدری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مل کے دو میں گھر حیدری۔ یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے، اللہ ہر سلامت رکھے، یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے۔ 14 کی قسم ہے، استاد رضا سرسوی اتنا بڑا نام ہے لکھنؤ کی دنیا کا کہ اللہ کے اس جہان میں کوئی بندہ ان کا نام لیتے ہوئے استاد کے بغیر نہیں لیتا۔ لکھنؤ کا نام ہے استاد رضا سرسوی۔ صورتحال بیٹا جی یہ ہے کہ جو بندہ ان کا نام لیتا ہے، 75-80 سال کا وہ بزرگ شاعر ہے، استاد کہے بغیر بندے بولتے نہیں۔ میں بی بی کے دروازے پہ شام 18 سفر کو مجلس پڑھ رہا تھا، میرے سامنے بیٹھے تھے، میں نے مصرع پڑھا جو میں پڑھ رہا ہوں، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی شوکت میاں باقی رات یہی پڑھتے رہو، ہمارے لیے کافی۔ میں نے کہا ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے۔ بڑی کیا بات ہے، سونا دی قسم ہے باشمیر سمجھ میری کیا بات، اس پنڈال دی بابا کیا بات ہے۔ جی محسن، جی ملک سکو نہیں میرا پتر، ہر خاک کی قسمت ہے جی، تھوڑی کیا بات ہے۔ غازی استعمال میں تے دعائی کر سکنا، ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے، بس دہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے، یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے، جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے۔ اب کون پوچھتا ہے شوکت رضا شوکت کو کیا حیثیت ہے مولانا بلال کی، کیا حیثیت ہے بھائی شبیر کی، کیا حیثیت ہے محسن شاہ کی؟ آ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں ڈھیر کر دوں اس علم کی اونچائی تک۔ شیعہ مذہب کی کتابوں کا 14 کی قسم ہے، ان آنکھوں سے پڑا ہے، یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے، اور تو ہوتا ہی کون ہے؟ اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے۔ پتر جیون دوڑے، پتر جیون دوڑے، یہ اندر حسین ہو بولے حیدری۔ حیدری باجی تھکتے نہیں گئے، بیٹا تھکتے نہیں گئے، یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے، اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے، معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے۔
ہاں جی کافیہ کیا بنا جی؟ کافیہ کیا ہوا؟ دانے، دال الف نون یہ نے، یعنی کافیہ بنا ایک نے، اس کے پیچھے ایک ایسا الف جو سائلنٹ ہے جس پہ جزم ہے، یہ ہوتی ہے جزم، سکوت ہے، سکون ہے، سائلنٹ ہے، کوئی حرف نہیں ہے، زیر زبر پیش نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حرف ہے جس پہ زبر ہے، دا نے۔ شاعری نہیں پڑھا رہا میں چاہتا ہوں کافیہ تم بولو۔ معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے، کیوں دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے بیٹا؟ معروف ہے اس خاک کی تسبیح کے دانے، دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے۔ بیٹا جی کافیہ ڈھونڈنا ہے، بخشش کے خزانے، اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا۔ تھوڑا ترلا بھی کیتا ہے تو اور کافیہ بھی سمجھایا ہے۔ اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے، یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہاں۔ پتر جیوے تھوڑا، نسل جیوے بزرگوں تھوڑی، قرآن دی قسم مول پہ گئے شوکت زادے پڑھندا۔ یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے، ٹائم بنا لے میں بہار کھول کے نکال دیتا ہوں۔ علامہ بہرسی نے لکھا نہ ہو مجھے کبھی زندگی میں داد نہیں دینی، ورنہ پوری زندگی شعر کی داد دو تو تھوڑا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کر۔ حلالی رل کے بولو حیدری۔ نارائن میں اس خاک سے اس بچے دستہ دیو یار، باہر جا جا پتر جا۔ دارین میں اس خاک سے، میں کل بھی سے ٹائم پر نہیں، ٹائم ہو گئے دیں۔ دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا۔ پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے۔ تجھے بتاؤں تو بنا کیسے ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے تیری تخلیق پہ۔ پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے، انوار کی آغوش میں کردار تراشے، کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے، شاہکار سمیٹے تو ازادار تراشے۔ او میں صدقے ہو پترا، اور جوانی سلامت تیری ہو پترو، اور تھوڑی عزت دار مامن سلام کران۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بیٹا صحیح حیدری۔ کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے، شاہکار سمیٹے تو تھک گئے ہو؟ میں نے ویکھو انہوں تو ہمیں کیا ہے؟ اچھا شاہکار سمیٹے، میرے نال نہیں آیا، تھی میرے نال ویکھو۔ شاہکار سمیٹے تو ازادار تراشے، شاہکار سمیٹے تو ازادار تراشے، شاہکار سمیٹے تو ازادار تراشے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ڈسکا سے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وزیر آباد سے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بچے لاہور سے۔ کیوں آئے اتنا سفر کر کے؟ مجلس حسین سننے کے لیے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مندرہ والا بیٹھے ہوئے نہیں آئے، جو نہیں آئے مجھے ان کا نہیں پتا کیوں نہیں آئے، جو آئے ہیں آپ میں تجھے ان کی مجبوری بتاؤں۔ جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا۔ جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا کی۔ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں۔ آخری 6 مصرے یا علی مدد، زیادہ پڑھ گئے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے۔
پتر میں نے ویک میرا پتر رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں. کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کچھ لکھ کے بھیجنا چاہتے ہو؟ ہاں اچھا. رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں. تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں. لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے. لکھتے ہیں کفن پر بھی جو. قبلہ مولانا بلال صاحب آپ کیوں کھڑے؟ شوکت بھائی میں وضو کر لیا، میں نے نماز پڑھنی ہے، سجدے گاہ چاہیے. شوکت بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں؟ یار میں نے وضو کر لیا، سجدے گاہ چاہیے. کوئی ٹیچر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے. اتنا پڑھا لکھا دور ہے، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوئی خطیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نجفی ہے. اتنی سی مٹی چاہیے. بھائی میرے گھر میں سنگ مرمر ہے، اس پہ سجدہ کرو. نہیں، سنگ مرمر پہ پھر مٹی چاہیے، سجدہ مٹی پہ کرنا ہے. اتنی سی مٹی چاہیے، اتنی سی مٹی. ہم کوئی پگلے نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں شیعہ قوم. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ مٹی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں تجھے بتاؤں، رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں. تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں. لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں، اور ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے. ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے. تو نے بنی ہوئی حیدری. ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر پتر جیون تھوڑے یہاں سو قبول ہوں. تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی، تو نے بنتی نہیں دیکھی. اللہ تجھے عزت دے بیٹا، تو مجھ سے بھی پہلے بول پڑا. یہ تیرا معیار ہے، تیرے اندر حسین رہتا ہے. تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی. سلام کروں ان آنکھوں کو جن میں آنسو آپ ہی گئے. تو نے بنتی نہیں دیکھی. بہت مہنگی بنی ہے. تو کبھی اکبر کی ماں سے پوچھ تو صحیح خرچہ کتنا ہوا ہے. کسی کے سینے کا خون، کسی کے بازوؤں کا خون. بہت امیر نہیں وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ تھا اور سینے میں نہیں آ سکا. اچھا پھر انجے تو انجی صحیح پاجی میں کہتے ہیں نبی ہاتھ چوک گئے. ہاں یار عام نبی نہیں. حسین کا نانا روندہ ٹر گیا کربلا. عام نبی نہیں، نانا حسنین دا روندہ ٹر گیا. اعتراض کرنا شروع کر دیا تو نے. تو خرچہ تو دیکھ علی کی بیٹی کا. پوری مجلس میں جتنے سیدادے بیٹھے ہو، میں کنیز کا بیٹا ہوں. جملہ میں سخت پڑھ رہا ہوں. یہ معافی تم سے، واسطہ تمہیں ذکر مظلوم کا، واسطہ تمہیں کربلا والوں کا. چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا. 55 سیدادیوں کی کلائیوں کا خون ملا ہے. کیا فائدہ اس کو جوانی کا جس کے پاس ہاتھ بھی تھا اور سینے میں نہ آ سکا. تیری دیاں دا پردہ ہوئے بزرگا. یار کے عاشق بیٹھے نے بس ہے ہوئے وہ سلام کراؤ اس ماتم. اللہ اکبر. 55 جی تیری دیاں دا پردہ ہوئے 55 سیدادیوں کی. کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسے میرا جوان دھاڑے مار مار کے رو رہا. پھر کہوں جملہ کھول دوں اگر اجازت دیتے ہو تو. کسی سیدادی کے سر کا خون ہے، کسی سیدادی کے کانوں کا خون ہے، کسی سیدادی کی کلائیوں کا لہو ہے. 55 سیدادیوں کا خون ملا ہے. تب کہیں جا کے خاکش. میں مجلس پڑھنے آ رہا تھا. جو بزرگ میرے ساتھ آ رہے تھے میں ان کا نام نہیں جانتا. مجھے بانیان میں سے کسی نے کہا حسین کی اماں کے مصائب سنا. بزرگوں نے مجھے کہا بیٹا کل پڑھ دینا، پرسوں پڑھ دینا. آج 2 محرم ہے، آج تیاری ضرور سنا.
پورے خاندان بنی ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی علی جلال میں آ جائے علی کے سامنے شام کی ملکہ کو لے آؤ. اس قوم کا عالم یوں ہوتا ہے جیسے میرا عالم دھاڑے مار مار کے لگا. ولی بلال صاحب غازی طور مزدار شمار فرماؤ. علی کے سامنے شام کی ملکہ کو لے آؤ. علی کا جلال ختم ہو جائے گا. بیٹا تم جوان ہو, تمہاری آنکھ میں آنسو آ گیا, تمہیں میری بات ابھی سمجھ نہیں آئی. یہ بزرگ بیٹھے جسے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں, جن کی داڑھی بھر گئی آنسو سے, ان سے پوچھنا آج بھی جو بیٹی پیاری ہونا وہ غصے میں باپ کے سامنے آئے باپ چپ کر جاتا ہے. آج بھی بیٹیوں سے اتنا پیار ہوتا ہے. مشہور تھا ہاشمیوں میں, اگر علی جلال میں آئے ہو علی کے سامنے عالیہ کو لے آؤ, علی کا جلال ختم ہو جائے گا. میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا جس کے پاس زبان ہوئی اور اس کے منہ سے حیا نکلی. ایسے ہی مشہور تھا اگر کبھی غازی جلال میں آ جائے عباس کے سامنے 4 سال کی بطول کو کیا کرو گے اس ہاتھ کا. زینب آج کربلا آئی ہوئی ہے, بال کھلے ہوئے ہیں. علی کی بیٹیوں کے اکبر کی بارات لے کے علی کی بیٹی جنگل میں آ گئی ہے. اکبر کی بارات لے کے علی کی بیٹی مقتل میں آئی ہوئی ہے. رونے کے لیے کوئی تھوڑی بات ہے کہ آج حسین کربلا میں آ گیا. جب کبھی غازی جلال میں ہوتا تھا ہاشمیوں کو پتا تھا عباس کے سامنے 4 سال کی معصومہ کو لے آؤ, غازی کا جلال ختم ہو جائے گا. قیامت آ گئی اس وقت مدینے میں جب حسین نے بہن کو بتایا عالیہ میں دربار جا رہا ہوں. بزرگوں میں آرام نہ رکھے, تو آرام نہ سنے. یہ پتہ اس بہن کو ہے جسے حسین جیسا بھائی کہہ رہا ہے. عالیہ میں ذرا دربار جا رہا ہوں. تڑپ کے اٹھی, حسین کا منہ چوم کے فرماتی دربار اور اکیلا آئے. او سیاد تیریاں دھیاں دا پردہ ہوئے چاچا, سلام ہی اے ماتم قبول کرے میری سین. دربار اور اکیلا. حسین فرماتے زینب تیری عفت کی قسم ہے مدینہ میری جائے شہادت نہیں, ولید میرا قاتل نہیں. مجھے نہیں پتا, میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں امام حسین بادشاہ کا. میرے دونوں ہاتھ علم کی طرف ہیں. میں اس ملک میں اس دنیا میں 15-16 وہ بچے جانتا ہوں جو بے اولاد تھے, اور میں نے اس جملے پہ ان سے کہا ہے کہ اس جملے پہ ماتم کر کے اولاد مانگنا. آج ان کی جھولیاں آباد ہے. میری جو مائیں, جو بہنیں, جو بیٹیاں بے اولاد ہیں, جن بچوں کے دلوں میں جس کا کوئی عزیز بے اولاد ہے, اس جملے پہ اگر ہاتھ سینے تک آ جائے محسن شاہ جی ضرور ماتم کر کے دعا مانگنا. دعا قبول نہ ہو اگلے سال میرا گریبان پکڑ لینا. بھائی کے قریب آ کہتی میں مانتی ہوں تجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا. دربار تو وہی ہے جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی جو بہت امیر ہے محسن شاہ بندہ جیسے کو ہاتھ ہے تو سینے تک نہیں آ سکیا. انج روئی ہے جی میں ماتم پہ کر دیو. کہتی اللہ کرے تمہارے یہ سینے میں نہ سلامت رہے. کہتی دربار تو وہی ہے نا. شاباش ہو ماتمی پتر, دربار تو وہی ہے نا جی میرا پتر. اور دروازے سے کھلو کے ماتم کرنا لے. دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی. اب حالات کیا ہیں؟ حسین کی نگاہیں ہیں بہن کے چہرے پہ, علی کی بیٹی کی آنکھیں ہیں عباس کے دروازے پہ. غازی کے حالات کیا ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں پلنگ پہ, سینے پہ فضل ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, بیٹے کو جنگ کے آداب بتا رہے ہیں. یا اچانک شہزادی لبابہ سلام اللہ علیہ ام الفضل زندگی میں پہلی بار علی کی بہو مٹی پہ بیٹھی, چادر اتار کے اونچا روئی. میں آگ چھڑے ہے تین سون چھڑے ہے. لبابہ کے رونے کی دیر تھی. عباس کے کانوں پہ آواز گئی. تڑپ کے فرماتے لبابہ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ فضل کی ماں نے کہا مجھے کچھ نہیں کہا, اللہ جانے زینب کو کیا کہہ دیا, اللہ جانے حسین کو کیا کہہ دیا ہے. تو بیٹے سے پیار کر رہا ہے, بہن بھائی صحن میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. زینب کی آنکھیں تیرے در پہ ہیں, حسین کی آنکھیں بہن کے چہرے پہ ہیں. اور شیعو میں نے غازی دی قسم ہے تسا آرام نہ سنے ہے. زینب کے رونے کی بات سنی غازی نے اتنی تیزی سے اٹھا, تلوار دائیں جا گری, فضل بائیں جا گرا. نہ سر پہ امامہ, نہ پاؤں میں نالے, ننگے پاؤں ننگے سر. عباس میرے سے نکلے جب میں نے رونا بہن بھائی کے دونوں نے ہاتھ ڈالا کہ نہیں آنے دوں گی. عباس کا بیان قدم بڑھایا, حسین کا نام چھوڑ کے جہاں چلا جا, میری جان تیری
زندگی کا نگراں آ گیا، میری سکینہ کا معاشی ماتم، ماتم میں جملے کا تعلق روزے سے نہیں ماتم سے۔ جی بیٹا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دو جملے ہو غازی نے مسئلہ رکھے۔ میری شک جی جتنی باری آپ میں پڑھا، جتنی باری آپ میں پڑھا، میرا دل دو جملے ہو پڑھ رہا۔ اچھا جتنی باری آپ میں پڑھا، جہاں جی چلا جا، میری شہادت کا نگران آ گیا، تیری زندگی کا ضامن آ گیا، میری ام الامین ماں کا بیٹا آ گیا۔ قریب آیا عباس، حسین کے پاؤں کی طرف دیکھ کے غازی کہتا ہے سچی مچی تجھے کسی سے پھر سمجھ نہیں۔ بلال بھائی جلد عاشق کے مسائل کا انہیں ہے نبی نے دکھی بنانا۔ حسین فرماتے ہیں عباس یہ کیوں کہہ رہے؟ غازی نے کہا کہوں نا بطول کی اولاد رو رہی ہے، آپ کو بتائی؟ فرماتے ہیں عباس کوئی بات نہیں، حاکم دربار لایا ہے، عالیہ جانے نہیں دیتی۔ حاکم کا لفظ آیا، حسین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے عباس نے کہا ہمارا حاکم کہاں ہے؟ آئے ہم خود کائنات کے ہو سکے ہو تیرے ماتم ہو سکے یا کس میار میں میرے ممران نے خیرات اللہ ہے، ہمارا حاکم کون ہے؟ ہم خود کائنات کے حاکم ہیں۔ فرماتے ہیں عباس دین بچا ہے، جلدی نہیں کرنی، یزید کا خط آیا ولید کو یا حسین بیعت کرے یا حسین کا خط بھیجو۔ میں دربار جا رہا، ولید نے بلایا ہے، غازی ہاتھ مانگتے کہ اگر ضرور جانا ہے پھر اکیلا نہ جا، سارے ہاشمی لے کے جا، امت کو پتہ چلے حسین کتنا آباد ہے۔ حسین فرماتے ہیں غازی دیر ہو جائے گی، مدنی سمجھے گا، میں چکر جمع کر دوں۔ عباس کہتے ہیں ایک بار بلانے دے، جو آ گیا اسے لے چلیں گے، جو نہ آیا اس کو چھوڑ جائیں گے۔ حسین فرماتے چلو ٹھیک ہے، بھری حویلی میں کھڑے ہوئے غازی نے آواز دی سجاد، اکبر، قاسم، آن، محمد، مسلم، عبداللہ اور آل یقین اور آل جعفر تیار اور آل ام الولید، اب وہ بندہ ساری رات معافی مانگے گا زینب سے جس کے پاس آنسو سے ماتم کیا۔ عباس نے آواز دی، کمروں کے دروازے کھل گئے، کہیں سے سجاد تلوار لے گئے، کہیں سے اکبر تلوار لے گئے، کہیں سے قاسم تلوار لے گئے، کہیں سے مسلم تلوار لے گئے، کہیں سے عمر تلوار لے گئے، ہاشمی تلوار لے کے آئے۔ فصاحب حسین، حسین کی چیخیں نکل گئی۔ غازی نے کہا وہ کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، میں ایک آواز نہیں سارے آئے۔ حسین فرماتے ہیں عباس آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں پیاسا نہیں ہوں، آج میں لاشیں اٹھا کے تھکا نہیں ہوں، آج میری بہنیں خیمے میں نہیں ہے۔ عباس تمہیں ایک آواز ہی سارے آئے۔ مجھے وہ وقت یاد آئے جب میرا سر سجدے میں ہوگا، شمر کا ایک ہاتھ، شمر کا ایک ہاتھ میرے زلفوں میں ہوگا، خنجر والا ہاتھ میری گردن میں ہوگا۔ میں آواز دوں کوئی مجھے چھڑاؤ اور کوئی میری زینب کی چادر۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لو، سانس لو، حوصلہ حوصلہ، اللہ میں ڈور پڑھنے دے، اللہ میں ڈور پڑھنے دے، جمالے آدمی کا نفس کر، اللہ میں ایک کرم میں ہو کر دے، غازی نواز سے ایک کرم میں ہو کر دے۔ حسین خان ہاشمی لے کے دربار کے دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے ہیں حکم دے دو، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں آئے، میں اکیلا جاؤں، یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں، اگر حالات خراب ہوئے میں تمہیں اللہ اکبر کہہ کے بلا لوں گا۔ حسین دربار میں داخل ہوئے، 5 قدم دربار میں تھا، آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا سکینہ کا باشی، عباس حسین کے قدم پہ قدم رکھا ہوا ہے۔ حسین چلا اللہ کے فرماتے ہیں غازی میں نے منع نہیں کیا، اے شبیر پاک نے جا کر سامنے لگے کہ بلا نے کی اجازت تھا، میں نے قرآن کے قسم میں چنی ہے جملہ رکھے، میں نے کوئی ساری رات بندے چوک کرا کر تھک گئے، میں نے کوئی ساری رات میں نے کہہ رہے شوکت ایک باری پھر غازی کی آنکھیں ہیں۔ حسین نے کہا عباس میں نے منع نہیں کیا، تمام اوزار کے گلے میں ڈال کے عباس نے کہا آپ نے کہا میرا رشتہ دار کوئی نہ ہے، تیرا رشتہ دار اکبر ہے، تیرا رشتہ دار قاسم ہے، تیرا رشتہ دار مسلم ہے، کوئی میری بہن کا بیٹا، کوئی میرے بھائی کا بیٹا، میں رشتہ دار تو نہیں، میں تو نوکر ہوں، میں تو کنیز۔ فرماتے ہیں عباس نے
وفا کے صدقے باہر چلے جاؤ. بدل گئے حالات, نکلا حسین کے منہ سے اللہ اکبر. اکبر کی ریس ختم نہیں ہوئی تھی. دروازہ حسین کے پاؤں پہ گرا. 18 ہاشمی ننگی تلوار لے کے ختم میرے ساتھی. محسوس کیا حسین نے مدینے میں کربلا بن جائے گی. بھائی کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے فرماتے عباس کربلا نہیں مدینہ ہے. نانا کا شہر, لڑنا نہیں لڑنا نہیں. تو واسطہ نہیں ازیاں نے اٹھنا یہ سمجھ آئے ہاتھ پیاری کرنا ہے سمجھ آئے دا قدر گالی نے دونوں ہاتھ وہاں کے ایسا سے گئے ایک بار بتا دو کب لڑنا ہے. بات کرے ایک بار بتا دو کب لڑنا ہے. روز کہتے ہو مدینے میں لڑنا نہیں. میں نے سنا ہے شہر میں 3 دن تمہارے نانا کا جنازہ پڑا تم لڑے نہیں. میں نے سنا ہے مدینے کے کبھی لوگ تمہاری ماں کو تمہارے جنازے تم لڑے نہیں. پتا مار نکلے نماز نہ کر سکے. عباس نے کہا میں نے سنا ہے مدینے کے غریب لوگ تمہارے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھراتے رہے. تم لوگ لڑے نہیں. علی نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے حسن کے دلالے پر تیر جلتے رہے. تم لڑے نہیں. اگر میں آگ ڈالنا علی کی بیٹیاں ناراض ہو گئی. حسین نے علی کا دلال دیکھا بھائی کچھ نہیں کہا. اکبر کو دیا نہیں آئی. اکبر کے بھائی ہو اکبر کے کام میں عمر کے کوئی جملہ اکبر نے ان سے چلے نہ قسم مات تو بھی کرنا اکبر ہے. نہ یہ کہ بڑے اکبر حکم دے رہا ہوں